السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آپ کا ہوسٹ رضوان اور ٹوپی والا وامک۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ وامک بھائی نے کافی اس پہ ریسرچ کی ہے، تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں میں نہیں، لیکن اسے یہ بلائیں کیا ہیں جی، ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، فیٹف، یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا جو بنانے کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے۔ وامک بھائی سے ہم بات کرتے ہیں۔ وامک بھائی، یہ IMF، ورلڈ بینک، یہ کیا بینک ہوتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں دنیا کو، مطلب مختلف تھرڈ ورلڈ نیشنز کو؟ وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے جو یہ کرتے ہیں، پیسے تو دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ وجود میں کب آئے، یہ کس وجوہات کی وجہ سے وجود، ان کو لایا کون ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، جو ان کریٹ کس نے کیا ہے؟ اور جس دنیا میں ہم اگر میں دیکھوں اپنے آپ کو، میں 53 کا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ 53 کے ہیں، تو ہم نے یہ جو ایک کم عمر کے بڑے جب ہوئے نا، دیکھیے تو مذاق نہیں کرنا، یہ سیریس بات ہو رہی ہے کہتا ہے، تو آپ اس کو کریں گے تو آپ ان کا فائدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو مقصد ہے ان کا، یہ سارا لنک ہوتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے ساتھ، کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار اگر آپ دیکھیں کہ لیٹ 1939 کے قریب یہ شروع ہوئی ہے، اور 40s ارلی 40s میں یہ ختم ہو گئی، کہتا ہے، جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہٹلر کو ہوئی شکست عظیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا بیڑا گرک جاپان کا، ٹھیک ہے، جو وہاں پہ 2 بم گرے، ایٹم بم، آج تک جو کبھی نہیں کسی اور ملک کے اوپر گرے، کہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جب وہاں سے چلتے ہوئے آپ، تو ایک آپ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو دنیا ہے نا، وہ کسی نہ کسی کی اجداداری ہوگی اس کے اوپر، مطلب حکومت ہوگی، اور وہ گروپس ہوں گے، وہ سنگل ہینڈڈ نہیں ہوتے، میوچل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیں خاندانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، جی بالکل، کہ جو تگڑا ہوتا ہے تو بات اس کی چلتی ہے، ٹھیک ہے، وزن کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں طاقت اب پیسے کی بھی ہوتی ہے، تو مسل کی بھی، اور ڈولے شولے جس کے ہوں، ظاہری بات ہے، کوئی 6 فٹ 5 انچ کا بندہ جس کے ڈولے ہوں سے آپ بڑھیں گے تو نہیں، میرے جیسا 5 فٹ 3 انچ والا، پیسے ہوں تو آپ 5-6 اس طرح کے کرائے کے لیے مرسنریز آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار جو وکٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہسٹری لکھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جیتنے والے ہمیشہ جو جیتتا ہے وہ لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہٹلر ہار گیا، اس نے خودکشی کر لی، وہ ایک قسم کی اس کی ایکسیپٹنس تھی آف دا ڈیفیٹ، کہ وہ بری طرح ہار گیا، اور ہٹلر کے بھی بڑی وجوہات ہیں ہارنے کے، ایسے نہیں ہار گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سوویت یونین تھا وہ ایکچولی اس کا ٹلٹ جو تھا ہٹلر کی طرف تھا پہلے، اور یہ آپ ہسٹری جب پڑھیں نا، یہ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر میں نے کافی پڑھی ہے، کہتا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل بلنڈر کہاں پر کیا ہے ہٹلر نے، جو ایکچولی سوویت یونین اس کے خلاف ہو گیا، جی، اور جب وہ خلاف ہوا تو پھر کایا ہی پلٹ گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا ونسٹن چرچل برطانیہ کا، وہ یہی کرتا پھر رہا تھا، وہ دعائیاں دے رہا تھا اس وقت کہ سوویت یونین کو کہ ہمارا ساتھ دو ہٹلر، ورنہ تمہارا بھی پونگی بجا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہٹلر جو تھا وہ بڑا سیانا تھا، وہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ وہ کام کرا تھا، لیکن اس کے وہ جس کو کہتے ہیں نا، ہی گاٹ بٹ ٹو کانفیڈنٹ، اس کو جب وکٹریز ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو دنیا کا جو نا رولر بن جاؤں گا۔ یہ یاد رکھیں، دنیا پر ہر جو بندہ ہے وہ حکومت کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اگر اس کو وہ مل جائے موقع، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ کہیں گے جی، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، رشید دوستم ٹائپ ہو گئے، جو بھی ونر ہوا، جو بھی جیتا، جو وہی سکندر، چل بھائی اس کے ساتھ جیتا وہی سکندر۔ تو وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، وہ شارٹ ٹرم شارٹ مائنڈیڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بڑا سوچتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی ہیں وہ مولانا یار آپ دیکھیں، اچھا دوسرا آپ دیکھیں، لوگوں جن کو سمجھ نہیں آتی اسلام کیا ہے۔ اب اسلام ایک جینے کا طریقہ ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، نظریہ حیات۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نماز پڑھ لی جانتے میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے، وہ اسلام جب آپ قبول کرتے ہیں اس کا ایک پورا ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے، جس میں اکنامک سسٹم بھی آئے گا، آپ کا پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، آپ کا سوشل جسٹس سسٹم بھی ہے، کہتا ہے، تو یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اور مجھے کوئی بتا دے کہ اسلام نے اگر نہیں دیے، ٹھیک ہے، تو
میری گردن پکڑ لے گئے تھے. نہیں آپ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو مخالف تھا وہ انہی کے لوگوں میں اہل قریش تھے نا, جو ان کے خلاف تھے. کہتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں چیز, وہ ہمارے باپ دادا سے زیادہ سمجھدار آدمی یہ کہتا ہے, تو یہ تو ہمارا بیڑا گرک کر دے گا. نہیں, ان کے انٹرسٹ کے خلاف بھی تھا نا. وہی بات بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ سارا کام شروع کیا تو اس وقت وہ اس کے خلاف جا رہے تھے, جو رولنگ سسٹم تھا اس وقت. کہتا ہے تو اس کا متبادل انہوں نے جب مدینہ میں نکالا, جس کو ہم راستہ مدینہ کہتے ہیں, اس سے یاد کرتے ہیں. مطلب لوگوں مطلب یہ نہیں لیکچر دے رہا ہوں میں, وہ وہاں سے بنا کے لے کے آ رہا ہوں, میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ریاست مدینہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف تھا. ادھر سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی, ادھر وار کرنے کے طریقے, ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ, یہ ساری ڈپلومیٹک جو منورنگ تھی وہ اسی لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مدینہ میں اسلام لے آئے ہیں اب بس مدینہ تک ہی رہو. ٹھیک ہے, مکہ آنا مقصد تھا کہ مکہ سینٹر تھا, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. وہ مکہ بہت امپورٹنٹ تھا اس وقت بھی اور آج بھی. ٹھیک ہے, تو وہ جب مکہ مدینہ کانکر ہو گیا, اس کے بعد سب سے زیادہ فتوحات جو ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں. جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت اس دنیا سے جا چکے تھے. عربین پیننسولا جو ہے وہ آپ کی حیات میں, آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ انہوں نے وصال کیا, وہ وہاں پہ ان کا مکمل کنٹرول ہو چکا تھا. ہاں, وہ تو پھر آپ نارتھ کی طرف موو ہو رہے تھے, شام. یہ آپ کا جو کرنٹ ایران ہے, پرشیا, ادھر کون گیا تھا؟ ٹھیک ہے, جی, مطلب عمر فاروق, حضرت عمر فاروق کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ کہتے ہیں یار آرام سے کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں بیکاز یو وانٹیڈ ٹو کنٹرول دا مین جو اس وقت نون ورلڈ تھی. ٹھیک ہے, اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں, وہ آپ دیکھ لیں اسلام جو سب پھر اس کے بعد پھیلا ایونچولی. دیکھ لیں آپ انڈونیشیا سے آپ موروکو, اور اب جو منورٹیز ہیں وہ تو پوری دنیا میں اسلام مسلمانوں کی پائی جاتی ہیں. لیکن مسلمز ہیو لاسٹ the fundamental key which is the control of the world. جو کنٹرول کرے گا اس کا سکر راج الوقت چلے گا. ٹھیک ہے, جو نہیں کرے گا وہ سبڈیوڈ ہوگا, وہ اس کے انڈر رہے گا. اینڈ اسلام بائی اٹس ویری ڈیزائن از ناٹ ڈیزائنڈ دیٹ وے, اٹ از مینٹ ٹو رول, اور اس کے نیچے لوگ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ویسٹ تھا ان کو پورا پتا تھا اس کا, اسی لیے انہوں نے لارنس آف عربیہ کے تھرو جو آٹومن امپائر آپ کا توڑا. کیونکہ آپ کا جب پاور بینک چلا جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ٹوٹے کر کے نیشن سٹیٹس بنا کے کھڑا کر دیں گے کہ آپ کا جو دین ہے وہ تو پیچھے چلا گیا. اب آپ پہلے پاکستانی ہیں, آپ پہلے عراقی ہیں, آپ پہلے ایرانی ہیں, آپ سعودی ہیں. سعودیہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, جو اس کو جس طرح وہ بنایا اس کا جا کے اسٹڈی کریں کہ یہ سعودی کس طرح ہے, بیک اسٹیپڈ انٹو دی خلافت آف آٹومن امپائر. کہتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے تھرو کر دیا. آٹومن امپائر کی اپنی بڑی غلطی ہیں کہتے ہیں, وہ مانتے ہیں. لیکن اینی وے کوئکلی میں یہ سمرائز کر رہا ہوں ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. تو اب یہ دیکھیں, آپ ضرورت کیوں پڑ گئی کہ یہ فیٹ جو ہوتا رہتا ہے ہر وقت. کہتا ہے یہ ہے کیا بلا جناب, انگلش میں اس کو کہتے ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, فیٹ ایف, اور اس کا کرتا دھرتا نن ادر دین فرانس ہے. اور ان جو میں فرینچ کو تو میں کافی ہیٹ کرتا ہوں. کہتا ہے اینی وے بینگ اے برٹ ایز ویل, میں ان کو تو پسند نہیں کرتا فرینچ کو. کہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جو فرینچ ہے وہ اب اس کے کرتے دھرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ فرانس سے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مواد نکلتا ہے, برطانیہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی اور ملک آپ ویسٹ میں دیکھ لیں وہ اتنا نہیں کرتا. جرمنی اٹھا لیں, باقی چلیں ناروے میں ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہوا تھا. لیکن اگر حتمی طور پر جو ہیٹرڈ ہے فرینچ کے اندر اسلام کے خلاف, کہتے ہیں وہ آپ کو کسی اور ملک میں نہیں ملے گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ پیچھے یہ رومن کیتھولکزم آتی ہے, کیتھولزم آتی ہے. اور اگر آپ وہ دیکھیں جو آپ کروسیڈز ہیں ان کا بھی جو زیادہ پوش تھی وہ فرانس کے تھرو تھی. کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فرانس کی بڑی تاریخ ہے. they hate the Muslim because they have seen Muslim from quarters. آپ کا جو اسپین تھا, مسلم اسپین, اس بھی وہ بھی بارڈر بورڈو کا وہاں سے لگتا ہے آپ کا اسپین سے. تو وہ they know the kind of power Islam has, the potentials. کہتے ہیں. اور اگر یہ مسلمانوں نے کبھی اکٹھا ہو گئے اور یہ آ گئے تو ہماری تو خیر نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ سکہ راج الوقت تو اسلام کا چلے گا اس وقت. کہتے ہیں
تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں. That's why they always give the bad press, bad جو پبلسٹی تو اسلام کے اسلام کو کسی طرح نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے وہ ہمارا لیڈر کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بغیر تو ہم کچھ ہے ہی نہیں. تو اس لیے وہ ان کی ذات پر بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. FATF از ون آف دا ٹولز جس میں بیسکلی انہوں نے میں ورڈ یوز کروں گا فدو بنایا ہوا ہے. یہ جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں کہتے ہیں وہ خود بھی بننا چاہتے ہیں کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ حاکمیت کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ فائنینشلی آپ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری ریسورسز دی ہیں لیکن آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دی ہیں. میں نے پھر وہ بات کی تھی ڈیٹ کے اوپر کہ آپ یہی کرتے رہیں گے ساری زندگی ان کی، جب تک کہ آپ اپنے ان شیکلز کو نہیں توڑیں گے. جو عمران خان نے بات کی تھی نا ابھی طالبان کے بارے میں کہ انہوں نے جی 20-25 سال کے شیکلز جو ہیں غلامی کے توڑ دیے. بھائی انہوں نے تو توڑ دیے ہیں پریکٹیکلی. تم بتاؤ تم نے توڑے کہ نہیں توڑے؟ تم تو کہتے تھے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر گئے ان کے پاس. اچھا IMF اور ورلڈ بینک کا اب یہ IMF اور جو ورلڈ بینک ہیں سر جی یہ بھی کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی FATF کے رشتہ دار ہی ہیں. FATF کو انہوں نے کہا دیا منی لانڈرنگ وغیرہ اس کے اوپر زیادہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی اب پاکستان کی حالت دیکھیں کہ میرے خیال ہے 30 کے قریب ان کے قانون تھے جن میں سے 26 امپلیمنٹ کر دیے فلی پاکستان نے. اور کوئی ملک نہیں ہے جس نے اتنے زیادہ ان کے جو پوائنٹس ہیں نا وہ مان لیے ہوں اور امپلیمنٹ کر دیے ہوں. اور پھر انہوں نے گرے اب تو میں شرم سے ڈوب کے مر جائیں کہ انڈیا نے کہا کہ ہم نے خاص طور پر ان کو کہا تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھنا ہے اور کوشش کرو کہ ان کو بلیک لسٹ کر دو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اول تو بلیک لسٹ بھی کر دیں گے تو کیا ہوگا یار، آپ روٹی پھر بھی کھائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا روپیہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ ڈراتے ہیں چلو یہ 300 پہنچ جائے گا. وہ مقصد آپ یہ نہیں سمجھتے پہنچتا کیوں ہے. وہ اس لیے نہیں پہنچتا کہ آپ FATF کی باتیں نہیں مان رہے. وہ ہونا ہی ہے کیونکہ آپ جب اور قرضہ لیں گے وہ ڈی ویلیو کریں گے اپنی کرنسی کو تاکہ آپ ٹریڈ بہتر طریقے سے کریں. نوٹ آپ چھاپیں گے نا، جب آپ نوٹ چھاپ رہے ہیں پاگلوں کی طرح تو آپ اس اسٹیچر پر نہیں بیٹھ رہے ان کے ساتھ. جی آپ کی پوزیشن نہیں ہے، آپ کو بڑا ٹائم لگے گا، آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. کہتا ہے غلام ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے. روٹی تو کھا لیتا ہے. آپ کے گھر میں جو ہیں کام کرنے والے وہ کبھی آپ کی پوزیشن میں بیٹھ جائیں، آپ بیٹھنے دیں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں انہوں چوڑ نہ کرو. ٹھیک ہے، تو آپ کا وہی حال ہے. آپ ایک کمین ہے ان کے سامنے. کہتا ہے وہ آپ کو چوڑ نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی. کہتا ہے تو اپنی اوقات میں رہو. وہ کہتے ہیں کہ تم چماڑ ہو، چوڑے ہو. کرنسی کو ڈیلنگ کیوں نہیں کر دیتے ان کے ساتھ؟ وہ کرے نا، میں نے یہی تو بتایا آپ کو پکڑا ہوا انہوں نے، شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. آپ کہتا ہے آپ جب تک ان سے پیچھا نہیں چھڑائیں گے اور اس میں آپ کو نقصان ہوگا تھوڑا بہت. کہتا ہے لیکن برداشت کریں. قومیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں اور پھر ہی سرخرو ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں. جب وہ گھاٹی میں ڈال دیے گئے 3 سال کے لیے، مجھے بتائیں اس وقت وہ بڑے کمفرٹیبل تھے. اہل قریش ان کا تعلق تھا. مکہ کی جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں ان کے دادا کے پاس ہوتی تھی. کہتے ہیں ٹھیک ہے، ان کے چچا ابو طالب جو تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی مطلب بہت بڑے سینئر فگرز تھے اہل قریش کے. کوئی عام تو لوگ نہیں تھے نا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ان سے کچھ ان کی مان لو اور کچھ اپنی منوا لو. کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں، ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دیں، ایک پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. اس سے بھی جب تسلی نہیں، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو. تو مطلب آپ امیجن کریں کہ واٹ کائنڈ آف ریزسٹنس. اور یہ نہ مسٹیک کریں کہ اللہ کے نبی تھے. او یار نبوت تو اپنی جگہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں دی تھی وہ انہوں نے سرخرو ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد آتی تھی. مدد ہمیں بھی آئے گی. دیکھیے ان کے ساتھ صحابہ بھی تو گئے تھے نا. ہاں لیکن دیکھیں مدد ہمیں بھی آئے گی اگر ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں گے. یہ ہو سکتا ہے یہ طالبان کی جو وکٹری ہوئی ہے کہ آپ کے خیال میں مطلب ایسی ہی ہو گئی ہے. کہتے ہیں یار کچھ مطلب آپ مانو اس بات کو کہ ایون امریکہ گاٹ ایوری تھنگ رانگ. ایون ایوری سنگل کنٹری ان دا ورلڈ گاٹ ایوری تھنگ رانگ اباؤٹ دم. کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو یہ تھا کہ ایسٹیمیٹ تھا کہ یہ کوئی 3 مہینے لگیں. یہ جو آپ کی IMF اور ورلڈ بینک ہے یہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں. ان کے اندر یہ جو بریٹن ووڈ کی اگریمنٹ ہوئی تھی 1944 میں نے جیسا بتایا سیکنڈ ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے اس وقت مجھے بتائیں یہ کتنے ملک تھے جن کے لیے آپ کو ویزے چاہیے ہوتے تھے؟ مجھے بتائیں. نہیں سر پاسپورٹ برطانیہ بھی انکلوڈ کر لیں اس میں. ہاں جی، کسی کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا تھا. نہیں مطلب ٹھیک ہے دنیا چینج ہو گئی ہے لیکن مجھے بتائیں
کہ ابھی یورپ ہے, اب یہ بریکسٹ آیا ہے تھوڑا سا, لیکن ابھی بھی اگر آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو آنے دیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے, کینیڈا کے ساتھ اگریمنٹ ہے, اگر کوئی پاکستانی وہ لوگ ان کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اپنے فیوریٹس ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں انہوں نے گھٹیلا لگا دی ہے, جو اچھی چیزیں وہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں کہتے ہیں, اور ہمارے لیے برائیاں رکھ دی ہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پاگل ہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگین ہسٹری جو ہے وہ جو فاتح ہوتے ہیں وہی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیونکہ ہمارے وہ لکھ دی ہیں تو ہمارے نصیب میں ہی اب یہی ہے. جیسا کہ پاکستان میں اگر کوئی غریب آدمی اچھا ہونا چاہے, بہتر ہونا چاہے کہتا ہے, تو اس کو روکتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, کیونکہ اسٹیٹس کو چینج ہو جائے گا. آپ کہیں گے اچھا اگر سارے امیر ہو جائیں تو کام کون کرے گا آپ کے گھر میں آ کے, ٹھیک ہے. اب غریب سے پوچھیں وہ امیر ہونا چاہتا ہے, آف کورس ہونا چاہتا ہے, اس کو ہونے کو نہیں دیتا. ہم لوگ نہیں ہونے. اچھا کوئی تھوڑا فینومینا پہ کچھ لائٹ ڈالیں گے, یہ جو روشنی ڈالیں گے, ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو لوگوں کو قرضے دیتے ہیں, پروجیکٹس وغیرہ, برٹن ووڈ کی ٹوین سسٹرز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو سمپل بتایا, اکانومی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے بھی, مینلی ہمیں گھر چلانے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے, ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا جب ہم نیشن سٹیٹس بنا دیں گے تو ادھر ان کو بھی اپنے کاروبار چلانے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے. پاکستان کی ایگزامپل دیکھ لیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. پاکستان ان کے شکنجے میں آ گیا, ٹھیک ہے. ان کو لون دینے شروع کیا انہوں نے, کہتے ہیں پہلے سستے. اب دیکھیں وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے اس کے اندر انوالو, کہتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے ہی براؤن سکن کے بندے یہ خود ٹرین کرتے ہیں وہاں پہ, اور ان کو جو برین واش کر کے نا ٹوٹلی, کہتا ہے جو لوئلٹی ہوتی ہے ان کی اس طرف ہوتی ہے, کہتا ہے, اور ان کو امپلانٹ کر دیتے ہیں آپ کے اندر, ٹھیک ہے. تو رضا کہنے کو رضا باکر ہے, نام تو مسلمانوں والا ہے, ٹھیک ہے. کام کیا کرتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک, اور اسلام کا, اس کو اسلامی نظام کا کتنا پتہ ہے, اکنامک سسٹم کا, اینا زیرو. میرے سے ٹریڈ بیلنس ہے, کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس, سروسز, اور جو کچھ بھی ہے نا, بیسیکلی یہ کرتے دھرتے ہیں. یہ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کی اکانومی چلے گی, تو جب وہ آپ کو پیسے دیں گے تو وہ پھر آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے. اور دوسری بات دیکھیں کہ 80% جو کنٹریز ہیں نا جو پور تصور کی جاتی ہیں, جن کے اکنامک فیکٹرز بڑے پور ہیں, کہتے ہیں, ان کا میجر ریزن پتہ کیا ہے؟ ورلڈ بینک, آئی ایم ایف نہیں obviously, لیکن اس کا میجر ریزن ہے کہ وہ ان کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے نا وہ بہت ہائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ان کی ساری ڈیولپمنٹ رکی ہوتی ہے. مطلب آن اب دیکھیں اس کو سروس کرنے میں لگ جاتے ہیں. آپ ترقی کس کو سمجھتے ہیں؟ اب اسلام آباد چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, یہ میٹرو دیکھ لیں, اورنج لائن دیکھ لیں, یہ صرف آپ کو ویژولز ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کاپی, کیا ان سے ترقی ہوتی ہے؟ ان سے ترقی نہیں ہوتی. یہ ترقی کے فیکٹرز نہیں ہیں, یہ تو چور بازاری کی ہے. مطلب اس میں بھی کیک بیکس لے رہے ہیں وہ شہباز شریف اور یہ وغیرہ. ایمی تو نہیں نواز شریف یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, کتنے سے اس نے لیے؟ سر میں نے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس میں ایک بندہ وہ سی آئی اے کے ساتھ کام کرتا تھا, بعد میں اس نے کوپریشنز کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. رضا باکر کون ہے؟ رضا باکر کون ہے؟ وہ یہی وہ ہی از دی اکنامک ہٹ مین. جی, تو وہ ایسے. اور مجھے بتائیں یہ آپ کا جو یوسف موعید ہے, اس کا وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ, جس طرح پاکستان میں موٹر, کتنے لوگ موٹر وے یوز کرتے ہیں, کم کرتے ہیں نا اصل, زیادہ. یار آپ M1 پہ جائیں, M11 پہ جائیں, کتنی بزی ہیں جی, کیونکہ یہاں پہ ہر بندے کے پاس گاڑی ہے جی. پاکستان میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی ہے؟ وہاں پہ صاف پینے کا پانی 40-50 لاکھ کی تو گاڑی آتی ہے وہاں پر, اور جو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہے نا وہ بھی 10-12 لاکھ سے کم نہیں ہے جی. تو جس کی آمدن 50 یا 60 ہزار روپے مہینہ ہے وہ تو موٹر وے موٹر سائیکل لے لے تو بڑی بات ہے. ہاں جی, موٹر وے تو نہیں یوز کرے گا, تو آپ کی وہ ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ نے شو تو اس سے نہیں, اس میں یہ ہے واوی بھائی میرے خیال میں کہ جو ڈاکیومنٹری سے مجھے پتہ لگا کہ وہ آپ کے جو حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں, کنونس کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے بڑے بڑے, کیونکہ ان پہ پیسہ بہت لگتا ہے, یہ جو موٹر ویز انفراسٹرکچر, یہ جو اورنج ٹرین جن کی آپ ذکر کر رہے تھے, تو جب وہ کہتے ہیں پھر ہم آپ کو لون بھی لے کے دیں گے ورلڈ بینک, آئی ایم ایف سے, تو آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جائے گا, اور جب سرکولر ڈیٹ بڑا ہوگا آپ نہیں پے کر سکیں گے, مہنگائی بڑھے گی, پھر آپ کے جو ریسورسز ہیں نا وہ باہر کی کوپریشنز آ کے وہ خریدنا شروع کر دیں گی, یا لیز ہولڈ پہ لے لیں گی 100-200 سال پہ, اور ادھر سے وہ جو اپنی کمائی کریں گے, ٹھیک ہے, اور پیسہ ان کا جو دیا ہوا ہے قرض وہ واپس انہی کے پاس چلا جائے گا, it'll go back and you'll stay. آپ اور ہی رہیں گے. وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں, اگر وینزویلا کو آپ لے لیں, وینزویلا کو بھی نے آئسولیٹ کیا ہوا ہے. ہیوگو چاویز جو تھا, ان کو اتنا چپتا کیوں تھا؟
آپ کیوبا کو لے لیں, جی کیوبا ان کو کیوں چھپتا ہے اتنا زیادہ؟ جی کیونکہ وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے شکنجے میں نہیں آنا چاہتے. سر آپ کا کرنل قذافی جو ہے وہ بھی اس نے بھی کچھ کہا تھا کہ افریقن جو ہاں وہ گولڈ کے یونین کا اندر جو ٹریڈ صدر کریں. ہے وہ کہہ رہا تھا گولڈ میں کریں گے اور ابینڈن آپ کرو یہ کبھی ڈالر سوچے کو. نا کہ یو ایس ڈالر اتنا ڈیمانڈ میں کیوں ہے؟ ہر بندہ یو ایس ڈالر میں ہی کیوں ڈیل کرنا چاہتا ہے؟ آپ کی ساری ٹریڈ اس پر گرین بیک پر کرتی ہے. اگر آپ کا وہ شارٹ ہو جائے آپ کے روپی صاحب تو پھر یہ اتنی بات میرے جیسے لے مین کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو ہمارے حکمران اور جو بڑے بڑے جو بکاؤ مال 30 مارخانے اکنامکس کے جس طرح آپ نے وہ رضا باقر کی بکے ہوئے نا. مجھے پتا ہے رضا باقر کو لائے کون ہے؟ وہ آ سکتا ہے ابھی دیکھنا, کل اس کی نوکری ختم کرے, یہ خبیث واپس جائے گا اپنے آقاؤں کے پاس. مجھے دیکھ لیں, میں برٹش ہوں نا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو مجھے میں اگر پاکستان میں چلا بھی جاؤں تو میری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بچے برطانیہ میں, میں برطانیہ میں, میرا سارا انٹرسٹ برطانیہ میں کہتا ہے. میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا جو ہے نا بہتر کرنا چاہتا ہوں؟ میں نہیں کر, میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں جب تک آپ کا انٹرسٹ وہاں پر نہیں ہوگا آپ نہیں اس کے لیے کچھ کریں گے کہتا. اور جتنے بھی آپ دیکھیں, یہ اشرف غنی بھاگا پیسے لے کے, نواز شریف پہلے بھوڑا آپ کا بھاگا ہوا ہے کہتے ہیں, زردائی ہے بیٹھا ہوا لیکن اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے کہتے ہیں, سارے پیسے اس کے دبئی میں ہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کو ایک چھوٹی نا پپٹ ریجیمز ملی ہوئی ہیں کہتے ہیں, جس میں پاکستان بھی ہے کہتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے, پاکستان کے اندر کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے وہ خود کوئی. ابھی دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ورلڈ برادری کو دیکھیں گے, وہ کیا کہتا ہے بھائی تم لوگ کو اپنی کوئی پسلی نہیں ہے تمہاری, کہتا ہے ہاں کانٹ یو میک یور. کس نے کہا ہے ورلڈ برادری؟ اور یہی آپ کا معید یوسف جو ہے, وہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے آپ کا, جو عمران خان کا ایڈوائزر ہے. میں کہا عمران خان کی تو مت ماری ہوئی ہے, کہاں سے آپ اس کو شروع کریں کہتے ہیں. ادھر معید یوسف کو اس نے لگایا ہوا کہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا جو آپ کے عام اینکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا, یہ لے کے ڈوبے گا ملک کو, ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کا وہ رضا باقر, اس نے بیڑا کر کو, اس نے بینک پکڑے ہوئے ہیں آپ کے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پیچھے تیسری چیز کیا رہی تھی آپ کی, اور بھی ہوں گے جن کا بھی نام نہیں نکل رہے. یہ سارے جو ہیں بڑے گائیڈنس کر رہے ہو. تو ادھر دیکھیں آپ کی جو بڑا ریلیجیس افیئر کا اس نے رکھا ہوا ہے, کیا اس کا نام ہے, طاہر اشرف. ہاں ماشاء اللہ, اور کوئی ملا نہیں اس کو کہتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کو رکھو. اور ایسے لوگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو آپ کدھر سے یار, آپ ہاؤ یو گونا بی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن بیسکلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اپنے جو ہے نا تھوڑے سے جس کو کہتے ہیں کہ ہمت پیدا کرنی پڑے گی. اصل چیز ہے وامن بھائی فوڈ سیکیورٹی. اگر فوڈ سیکیورٹی ہے الحمدللہ نہیں, اگر وہ ہے آپ کو گندم امپورٹ نہ کرنی پڑے, یہ چیزوں میں, یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کر لیا اور خود کفیل ہیں اور اپنا فوڈ ساری قوم کو دے, تو پھر تو دیٹس دا مین تھنگ. اصل چیز دیکھیں موبائل فون کے بغیر شاید میرا گزارا ہو جائے گا, روٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو پاکستان میں آپ دیکھیں نا وہ شوگر امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, جی شوگر مافیا آ گیا, ادھر گندم کی شارٹیج ہو جاتی ہے. وہ تو دیکھیں وہ کچھ اتنی مس کیلکولیشنز گورنمنٹ سے ہو گئی کہ وہ ایکسپورٹ کر دیں پہلے ایڈوائز پہ. نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایڈوائز کرنے والے کون ہیں؟ بدبخت جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ترس نہیں آتا, جو کراچی میں, جو لاہور میں اور جو اسلام آباد میں لیر ہوئے ہوئے ہیں کہتا ہے. ان سے تو وہ کھانا خراب کہتا ہے, لائسنس ٹی وی کے بھی لے جا رہے ہیں کہتا ہے, بجلی کے بل کے اندر ہی کہتا ہے, توڑ بنی ہوئی ہے جاری کہتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ کراچی والوں نے راک کے لیے ایکسٹرا پتہ نہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان کا, کوئی پرسانی حال نہیں کہتا ہے. کیا بجلی کاٹ دیں گے آپ کی کہتا ہے, آپ کیا کریں گے کہتا ہے. بھئی ہمارے تو وہ کہتے ہیں نا وہ غیر تو ظالم ہے ہی ہیں, جو اپنے ظلم کرتے ہیں وہ توبہ میری توبہ ہے. وہ کپتی سسے کیا چیز ہوں گی جو یہ کرتے ہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کہیں کا نہیں چھوڑتے. لیکن یہ کہہ رہا ہوں یہ مطلب اس ٹوٹل چیز میں جو 22 کروڑ عوام ہے وہ ذلیل و خوار ہے. چلیں اس میں سے 5% چھوڑنے کو لیڈ کلا. آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس سے اب جان کس طرح چھڑائی جائے؟ اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے جو عمران خان نے الیکشن جیتنے سے پہلے کہا تھا کہ میں پیڑ پر پتھر باندھ دوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ جب وہ پولیٹکس میں صحیح طرح آ گیا, کرسی پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کہا پان جی ایسے کرنا پائے گا, ورنہ پھر تو ہاں کس طرح جاون گیا سارا رولا پیسی کنٹری وچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو عمران خان کہا تو نہیں کر سکتا, تو اس نے پھر وہ کمپرومائز ہوتا ہے کیونکہ یا تو اقتدار بچا لے یا پھر وہ ایک دفعہ جو ہے نا چیر پھاڑ کر دے, ٹھیک ہے. اور اس کام کو گورکھ دھندے کو ایک دفعہ بند کر دیں. میرے خیال میں اب اختتام کرتے ہیں آج کے. میرے خیال میں شو جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گے, اور اگر کوئی سوال جواب ہو ہمیں کوئی چاہے کہ کوئی اور کریں پلیز کامنٹ وغیرہ کر دیں اور کریں گے سبسکرائب کر دیں. تو کامنٹ کر دیں. ہماری غلطی ہوگی معافی, کیونکہ ہم نے تو کوشش کی ہے, ہمارا دل صحیح جگہ پہ ہے
اور ہماری امید یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ جو لوگوں کی پرستش ہے نا یہ پرسنالٹیز کی یہ چھوڑ دیں اور صحیح اسلام کو سمجھیں, اسلام کی طرف آئیں, اس کو پکڑیں. کہتے ہیں ہمارے لیے جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے, جو انہوں نے سکھایا جو اس پہ چلنے کے لیے تیار ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. کہہ دیں پھر کی محمد سے وفا جو تو نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اجازت بھائیو, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.